حق تلفی کے نقصانات بھی بتائیے، اور اس کی وعید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ثابت ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، حق تلفی جو جملہ ہے نا، عام طور پر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق جو ہے توڑ دینا، کسی کا حق ضائع کر دینا۔ صحیح، ظاہر ہے۔ اچھا ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ضائع کر رہے ہیں نا، چاہے خدا نخواستہ نماز چھوڑتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں، یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی جائے، صحیح، اور پھر وہ ان کی جو ہے وہ نماز اور روزوں کی قضا کی جائے، صحیح، اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو پیچھے رہ چکی ہے وہ کی جائے۔ دیکھیں، حق تلف کرنے کا بے انتہا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حق تلف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو پکڑ فرماتا ہے بعض اوقات کسی نہ کسی صورت میں، صحیح، لیکن آخرت میں اس کی پکڑ ضرور ہوگی، اور شدید اسی ہے، طریقہ شدید پکڑ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ لوگوں میں سے کسی کا حق تلف کرتے ہیں، مثال کے طور پر والدین کا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضامندی میں رب تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ اکبر، والد کی ناراضگی میں رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ماں باپ کیا ہیں، تو فرمایا کہ ہما جنتک وہما نارک، یہی تیرے لیے جنتیں ہیں، یہی تیرے لیے دوزخ ہے۔ ان کی خدمت کرے گا تو جنت پا جائے گا، اور خدمت نہیں کی، ان کا حق تلف کیا تو پھر جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک شخص تھا جس کی روح قفس عنصری سے پرواز نہیں کر رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آخر میں سارے حقوق اس کے پورے ہو رہے تھے، تو آخر میں پوچھا کہ اس کی ماں کو بلاؤ کہ وہ اس سے راضی ہے یا نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی ماں ناراض تھی۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوئی تو روح قفس عنصری سے پرواز اس نے نہیں کی۔ اسی طریقے سے اولاد کا حق تلف کیا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، تو یاد رکھیے گا کہ یہی اولاد یعنی اگر آپ نیک بھی ہوئے تو یہی اولاد آپ کو آخرت میں جہنم میں لے کر جائے گی۔ بلکہ حدیث سے پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت وہ شخص کہ جو نیکوکار ہوگا، اس کی اولاد اس نے تربیت نہیں کی ہوگی، اولاد کہے گی مولا تو ہمیں جہنم میں داخل فرما رہا ہے تو اس کو بھی کر، وہ کہے گا مولا میں نے کیا کیا، تو کہیں گے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ نمازیں پڑھتا تھا، یہ روزے رکھتا تھا، یہ ہمیں تربیت نہیں دیتا تھا، ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں کہتا تھا، تو اسی کی پاداش میں اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بڑا ایک یعنی عجیب و غریب رویہ ہے کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری اولاد پڑھے نہ پڑھے، نا آپ کو بھی نماز پڑھنی ہے، آپ کو بھی حقوق پورے کرنے ہیں، اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور آخری بات، جو لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، ملوں کا مال یوں ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے تم میں سے، سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو روز قیامت عبادات لے کر آئے گا، نمازوں کا نام لیا، روز عبادات لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کا اس پر لوگوں کے اتنے حقوق ہوں گے کہ لوگوں کا مال اتنا تلف کیا ہوگا، اتنے حقوق ہوں گے کہ وہ آ کر اس سے سارے کے سارے جو اعمال صالحہ ہیں وہ لیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حق ادا کرتے کرتے اس کے پاس عبادت ہوتے ہوئے بھی کوئی عبادت نہیں بچے گی، اور وہ مفلس اور تہی دامن کھڑا ہوگا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہی مفلس ہے۔ اور آخری بات عرض کروں گا، رشتہ داروں کے حقوق یا ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لا یرحم اللہ قوما فیہم قاطع رحم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم نہیں فرماتا جس میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں ایسے والدین کا سایہ ملا، اسپیشلی ماشاءاللہ مفتی صاحب، کہ جنہوں نے ہمیں اگر سختی کرنی پڑی، دست درازی کرنی پڑی، مارنا بھی پڑا، لیکن نماز پہ ہمیں جو ہے وہ لگا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔